ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اريد الا الاصلاح ما استطعت وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت والیہ انیب۔ محترم سامعین و سامعات اور ناظرین و ناظرات، ہم اسلام میڈیا کے پلیٹ فارم سے آپ کے سوالات کے جوابات کے سلسلے میں حاضر ہوئے ہیں۔ آپ جس طرح ہم نے پہلے بھی عرض کیا تھا اپنے سوالات ہمیں بھیج سکتے ہیں۔ کچھ بھائیوں نے سوالات بھیجنے شروع کر دیے ہیں، انشاءاللہ ترتیب کے ساتھ جیسے جیسے فرصت ہوگی یا باری آئے گی انشاءاللہ ان کے جوابات دیے جائیں گے۔ بس کچھ تاخیر ہو سکتی ہے مصروفیات کے حوالے سے یا پہلے جو سوالات ہمارے پاس موجود ہیں ان کے جوابات کے حوالے سے، تو آپ پریشان نہ ہوئیے گا، انشاءاللہ بالترتیب جوابات جلد یا بدیر انشاءاللہ دیے جائیں گے۔ تو آج کا جو سوال ہے شیخ محترم علامہ غلام مصطفیٰ ظہیر امن پوری حفظہ اللہ تعالی سے، وہ یہ ہے کہ احناف کا ایک مسئلہ ہے شیخ، جو احناف کی کتابوں میں لکھا ہے کہ جو نجاست ہوتی ہے وہ جسم کے کسی حصے پہ لگی ہو تو اس کو چاٹ لیا جائے اس نجاست کو تو وہ حصہ پاک ہو جاتا ہے، جبکہ بہشتی زیور میں یہ لکھا ہے کہ انگلی پر اگر نجاست لگی ہو اور کوئی اسے چاٹ لے تو وہ پاک ہو جاتی ہے، اور ساتھ میں یہ لکھا ہے کہ جبکہ چاٹنا منع ہے، چاٹنا نہیں ہے۔ تو اس پر اعتراض بعض علماء نے وارد کیا کہ یہ کون سا طریقہ ہے کہ چاٹنے سے نجاست پاک کیسے ہو جاتی ہے؟ ایک تو یہ بات ہے کہ چاٹنا منع ہے کہ بات تو تھانوی صاحب نے کی ہے، جی صحیح، چلے ہم مان لیتے ہیں کہ ان کی فقہ میں بھی ایسے ہی، یعنی ان کی فقہ کی کتابوں میں جو لکھا ہو اس کا مطلب یہی ہوگا کہ منع ہے لیکن اگر کوئی چاٹ لے تو پاک ہو جاتی ہے۔ لیکن یہ جو چاٹنے سے پاک ہونے کی بات ہے، کیا ایسا کوئی احادیث و آثار سے بھی ثابت ہے؟ کیونکہ الیاس گھمن صاحب جو ہیں انہوں نے کچھ دلائل ذکر کیے ہیں اپنے تئیں، ایک صحیح بخاری سے اور 2-3 مصنف ابن ابی شیبہ سے۔ جی صحیح، اس حوالے سے آپ بتائیے کہ کیا احادیث و آثار اور مسلمان محدثین ائمہ دین کیا یہ بات کہتے ہیں کہ چاٹ لیں یا تھوک سے؟ وہ مولانا الیاس گھمن صاحب نے جو دلائل پیش کیے ہیں کہ تھوک سے فلاں چیز کو صاف کیا گیا تو اس سے ثابت ہوا کہ تھوک سے نجاست زائل ہو جاتی ہے اور جسم یا کپڑا یا کوئی چیز پاک ہو جاتی۔ ہم نے کہا یہاں بات سمجھنا، دو مسئلے ہیں۔ ایک مسئلہ یہ ہے اگر ہاتھ پر نجاست لگ جائے اور جس انگلی پہ نجاست لگی ہے اس کو زبان سے 3 مرتبہ چاٹ لیا جائے، انگلی پاک ہوگی یا انگلی پاک نہیں ہوگی، ایک مسئلہ۔ دوسرا مسئلہ، انگلی پر نجاست لگی ہو تو کیا اس نجاست کو زبان سے چاٹنا جائز ہے یا جائز نہیں؟ اس کو پاک زبان سے کرنا چاہیے تھوک سے یا اس کو پاک پانی سے کرنا چاہیے، یہ مسئلہ الگ ہے۔ اب غیر مقلدین جس مسئلے کی مخالفت کرتے ہیں تو ہمارا سوال یہ ہے کہ یہاں 2 مسئلے ہیں، تمہیں کون سے مسئلے سے اختلاف ہے؟ اگر تمہیں اس مسئلے سے اختلاف ہے اس عبارت کے اس حصے سے کہ اگر ہاتھ پہ نجاست لگی ہو اور 3 دفعہ چاٹیں تو ہاتھ پاک ہو جاتا ہے، اگر تم یہ مسئلہ نہیں مانتے، اس مسئلے میں ہمارے پاس دلائل موجود ہیں۔ صحیح بخاری، حضرت امام بخاری باب قائم کرتے ہیں، باب هل تصلی المرأة فی ثوب حاضت فی، کہ عورت کو اگر ماہواری کا جس کپڑے میں خون آیا کیا اسی کپڑے میں نماز پڑھ سکتی ہے کہ نہیں؟ اور دلیل پیش کی ہے، امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ما کان لاحدانا الا ثوب واحد، ہمارے پاس ایک کپڑا ہوتا تھا، مدینہ منورہ میں صحابیات کے پاس ایک کپڑا ہوتا تھا، تحیض فیہ، اسی میں ان کا ماہواری کا خون آتا، فاذا اصابوا شیء من دم، جب ان کے کپڑے کو ماہواری کا خون لگ جاتا، قالت بریقھا فمسحتہ بظفرھا، تو وہ اپنے تھوک سے اس کپڑے کو صاف کرتی اور خون سے کھرچ دیتی اور اسی کپڑے کے اندر نماز پڑھ لیتی۔ تو یہاں دیکھو مسئلہ کیا تھا، ایک ہے تھوک جو منہ کے اندر ہے، یوں صاف کرنا،
اور ایک ہے تھوکنا اور تھوک کر صاف کرنا. تھوک سے صاف تو کیا جا رہا ہے نا. نمبر 2 حوالہ دیکھیں مصنف ابن ابی شیبہ، یہ حضرت امام بخاری ابو بکر ابن ابی شیبہ کے، امام بخاری کے استاذ ابو بکر ابن ابی شیبہ کی کتاب ہے. باب فی الرجل یری فی ثوبہ الدم فیغسلہ. اگر کوئی بندہ اپنے کپڑے پر خون دیکھے اور اس خون کو دھو لے پھر اس کا حکم کیا ہے؟ فرماتے ہیں سعید بن جبیر کہتے ہیں ان کان بعض امہات المؤمنین لتقرص الدم من ثوبها بریقها. امہات المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہن میں سے بعض وہ تھیں کہ جو خون کو اپنے منہ کے تھوک سے صاف کیا کرتی تھی اور کپڑے کو پاک فرما لیا کرتی تھی. نمبر 3 مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر دوسرا والا حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رآ فی قمیصہ ہی، انہوں نے اپنی قمیص کے اندر خون دیکھا. رآ فی قمیصہ دمن فبزق فیہ ثم دلکہ، ان نے وہاں پر اپنے خون جو قمیص میں دیکھا پہلے تھوک دیا پھر اس کو رگڑ دیا. حسن بصری نے اپنی قمیص کے خون کو اپنے تھوک سے صاف کیا ہے. اسی طرح کے حوالے اور بھی موجود ہیں جو آپ کے پاس درج ہیں. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الامین. بے شک احناف کا یہ مذہب ہے کہ جسم کے کسی حصے پر نجاست لگ جائے اسے زبان سے چاٹ لیا جائے تو جسم پاک ہو جاتا ہے. یہ جو فقہی مسئلہ ہے یہ فتاوی عالمگیری جلد 1 صفحہ 145، فتاوی قاضی خان جلد 1 صفحہ 11، البحر الرائق ابن نجیم جلد 1 صفحہ 127، رد المحتار جلد 1 صفحہ 226، حاشیۃ الطحطاوی جلد 1 صفحہ 157 پر درج ہے. اذا اصاب النجاست بعض اعضائه ولحسها بلسانه حتى ذاب اثرها يطهر. جسم کے کسی حصے کو نجاست لگ جائے اسے زبان سے چاٹ لیا جائے یہاں تک کہ اس کا اثر ختم ہو جائے تو پاک ہو جاتا ہے. یہ فقہ حنفی کا مسئلہ ہے. اس میں بعض کتابوں میں اسے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کا بھی قول قرار دیا گیا ہے. ایک لطیفہ ہے کہ احمد رضا خان بریلوی صاحب انہوں نے اپنے فتاوی کے اندر کہ لکھا ہے اگر نجاست جسم کے کسی حصے کو لگ جائے، اور اپنی فقہ کی کتابوں سے انہوں نے یہ بات ذکر کی ہے، کوئی چاٹ لینے سے وہ پاک ہو جاتی ہے. 100 صفحات کے بعد، یعنی جو فتاوی جو اب مدون ہے 100 صفحات کے بعد کہتے ہیں، یہ جلد 4 صفحہ 556 ہے، دوسرا نسخہ جلد 2 صفحہ 134 ہے. انگلی سے نجاست چاٹ کر پاک کرنا کسی سخت گندی ناپاک روح کا کام ہے اور اسے جائز جانا شریعت پر افتراء و اتہام اور تحلیل حرام اور قاطع اسلام ہے. اچھا جی. اور یہ کہنا محض جھوٹ ہے کہ منہ بھی پاک رہے گا، نجاست چاٹنے سے قطعاً ناپاک ہو جائے گا. یعنی منہ ناپاک ہو جائے گا نجاست چاٹنے سے. اگرچہ بار بار وہ نجس ناپاک تھوک یہاں تک نگلے کہ اثر نجاست کا منہ سے دھل کر سب پیٹ میں چلا جائے، پاک ہو جائے گا، مگر اس چاٹنے نگلے کو وہی جائز کہے گا جو نجس کھانے والا ہے. آگے انہوں نے فرمایا الخبیث للخبیثین والخبیثون للخبیثی. تو یعنی پہلے اس کو جائز لکھا، 100 صفحات کے بعد پھر ان کے ذہن سے یہ بات اتر گئی ہوگی، یا انہوں نے پہلے ایک فتویٰ دیا ہوگا، ان کو علم ہی نہیں ہوگا، یا یہ فتویٰ بعد میں دیا ہوگا، واللہ عالم الصواب. فقہ حنفی میں تو یہ ہے کہ اگر نجاست جسم کے کسی حصے، بدن کے کسی حصے کو لگ جاتی ہے، زبان سے چاٹ لیں اسے تو وہ پاک ہو جاتا ہے. یہ تو تھانوی صاحب اور کیا کہتے علم الفقہ کے اندر عبد الشکور لکھنوی فاروقی صاحب نے لکھا ہے کہ یہ تو کوئی مسلمان ایسا کر ہی نہیں سکتا کہ وہ نجاست کو زبان سے چاٹے اور پھر یہ کہے کہ یہ تو پاک ہو گئی ہے.
جب مسلمان ایسے کر نہیں سکتا تو یہ فقہ کا مسئلہ کس لیے ہے جس نے بھول کر لیا ہو؟ نہیں، آپ سے بھول کا تو مسئلہ ہی نہیں ہے جی. یہ تو تھانوی صاحب نے ایک توجیہ کی نہیں کہ منع ہے. جی منع اس کو کس نے کیا جی؟ امام حنیفہ تو اجازت دے رہے ہیں نا فقہ کی کتابوں میں. اگر وہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی اجازت ہم نہیں دیتے، اتفاق سے اگر اس نے ایسا کر لیا، جی جی جسم گندگی لگی ہوئی تھی، مطلب خون لگا ہوا تھا، جی تو احناف کے نزدیک تو انسان کا خون بھی نجس اور پلید ہے. جی یا دم مسفوخ لگا ہوا تھا، جی یا خنزیر کا خون جسم پر لگ گیا، جی یا حیض کا خون لگ گیا، وہ کہتے ہیں اس کو آپ چاٹیں زبان سے، اچھا چاٹنے سے وہ پاک ہو جاتی ہے. اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اجازت نہیں دیتے، اگر کوئی ایسا کر لے تو پاک ہو جائے گی، جی نجاست مطلب زائل ہو جائے گی، جی. ہم کہیں گے کہ اس پر آپ کے پاس کیا دلیل ہے؟ یعنی ہم اس کو علی سبیل التنازل، مطلب ہم یہ نہیں کہتے، اس بحث میں نہیں پڑھتے اور اس پر کوئی تکرار بھی نہیں کرتے کہ ان کے نزدیک یہ جائز و ناجائز مسئلہ ہے کہ نہیں. جی بالکل. پاک ناپاک کا مسئلہ کہ کیا اگر کوئی مطلب غلطی سے یا ان کی فقہ میں جو بھی ہے منع ہے پھر بھی کوئی چاٹ لے تو کیا اس چاٹنے سے پاکیزگی حاصل ہو جائے گی کہ نہیں؟ بالکل نہیں ہوگی. صحابہ، تابعین، تبع تابعین، ائمہ دین، جی کوئی مسلمان یہ بات نہیں کہتا کہ نجاست زبان سے چاٹے تو وہ پاک ہو جاتی ہے. شریعت نے نجاست کے ازالہ، اس کو زائل کرنے اور اس جگہ کو پاک کرنے کا جو طریقہ بتایا ہے، جو چیزیں بتائی ہیں، ان میں تھوک نہیں ہے. اب دیکھیں نا، یہ تو انسانی عقل کے بالکل منافی بات ہے. یہ کوئی صاحب عقل کیسے آپ سب بات کر سکتا ہے کہ نجاست کپڑے پہ لگی ہوئی ہے، خنزیر کا خون لگ گیا، حیض کا خون لگ گیا، اس کو چاٹنا شروع کر دے اور پھر تھوک دے اور کہے کہ میرا تو منہ بھی پاک ہو گیا، میرا جسم بھی پاک ہو گیا. آیا تھوک سے نجاست کیسے پاک ہو سکتی ہے؟ زائل کیسے ہو سکتی ہے؟ اللہ تعالیٰ تو فرماتے ہیں وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا. پاک نجاست کو پاک کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے تو پانی اتارا ہے آسمان سے، اور اس پر اجماع نقل کر دیا. ابن المنذر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب الاوسط کے اندر بھی ذکر کیا اور اپنی کتاب الاجماع کے اندر، اور بعد والے علماء ابن القطان یا ابن قدامہ نے مغنی کے اندر اس حوالے سے اجماع نقل کیا ہے کہ پانی کے علاوہ جو مطلق پانی ہوتا ہے، مائع مطلق جسے کہتے ہیں، جس پر پانی کا نام بولا جاتا ہے، اس کے علاوہ کوئی مائع ایسا نہیں ہے مائعات میں سے کہ جس سے نجاست کو دور کیا جا سکے. مثال کے طور پر کوئی بندہ کہتا ہے، فقہ حنفی میں باقاعدہ سے یہ بات تو لکھی ہوئی ہے صاحب، مثال ہدایہ جلد 1 صفحہ 71 ہے، المبسوط ہے سرخسی کی جلد 1 صفحہ 96 ہے، اور فتح القدیر ابن حمام کی جلد 1 صفحہ 169 اور 70 ہے، اور منیت المصلی صفحہ 35 میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ یجوز تطہیرها بکل ماء طاہر ویمکن ازالتها بھی کالخل وماء الورد ونحو ذالک مما اذا اسرا اثرا وَهَذَا عِنْدَ أَبِي حنیفہ و ابی یوسف. نجاسات ہر پاک مائع سے زائل ہو جاتی ہیں. مائع مثلا سرکہ ہے، عرق گلاب اور دوسری وہ چیزیں جو نچوڑنے سے نچڑ جاتی ہیں، امام صاحب کا مذہب ہے، ابو یوسف صاحب کا مذہب ہے، پاک ہو جاتی ہیں. یہ اجماع امت کے خلاف بات ہے. اللہ نے جو حکم اتارا ہے، کہ میں نے تو اللہ نے جو حکم دیا کہ میں نے پانی اتارا ہے نجاسات کو پاک کرنے کے لیے، ان کو زائل کرنے کے لیے. اب ایک انسان کہتا ہے جی کہ وہاں تو کیا ہے، الماء کا لفظ ہے نا، الماء پانی ہے. اب سوچیں کہ اب سرکے کو بندہ پانی کہہ سکتا ہے؟ نہیں. ماء الورد، یہ جو عرق گلاب ہے، اس کو کہہ سکتا ہے. روح افزا کو یا جام شری کو یا کوئی بھی مطلب مشروب ہو، اس سے نجاست کیسے ہم دور کر سکتے ہیں؟ یہ اسلام کا جو نظام طہارت و نظافت ہے، اس میں قطعاً ایسا کچھ نہیں ہے. جی. تو ایک اور بات یہاں ہم روک کر کریں گے، وہ یہ ہے کہ احناف کے نزدیک 1 درہم برابر جو نجاست ہے وہ معاف ہے. ایک درہم کے برابر اگر نجاست ہے وہ تو معاف ہے نا. اس کو دھونے کی بھی کوئی ضرورت نہیں، نہ پانی کے ساتھ، نہ جناب سرکے کے ساتھ، اور نہ ہی عرق گلاب کے ساتھ. ہاں یہ کہتے ہیں کہ دودھ اور تیل سے نہ دھوئیں، وہ چکنا ہی رہ جاتی ہے. اس طرح کی بات کرتے ہیں. اب وہ درہم کی کیا بات کرتے ہیں؟
یہاں بھی بات کرنا میں تو سمجھتا ہوں مناسب نہیں ہے شاید، لیکن مجبوری ہے، کیا کریں آپ صاحب، کہ وہ کہتے ہیں درہم جو انسان کی شرمگاہ کا پچھلا حصہ ہے نا، پچھلی شرمگاہ کا جو حصہ ہے وہ درہم کے برابر ہے۔ جب انسان استنجا پتھروں سے کرتا ہے تو اتنی ساری نجاست جو ہے نا وہ اس پر لگ جاتی ہے، وہ پتھر استعمال کرنے سے بھی زائل نہیں ہوتی، یعنی اس کا اثر زائل نہیں ہوتا، لہذا ہم کہیں گے کہ وہ ایک درہم کی برابر جگہ ہے، لہذا درہم برابر جگہ پہ اگر نجاست لگ جاتی اس میں آپ نماز بھی پڑھ لیں۔ حیض کا خون اتنا لگ گیا، خنزیر کا خون لگ گیا، کتے کا خون لگ گیا، تو آپ کیا کریں، اس میں نماز پڑھیں، اس کو تو سرے سے دھونے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اس کو تو سرے سے دھونے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ پھر حیرانی والی بات یہ ہے کہ علامہ عینی نے یعنی اور بھی کچھ دلائل ضعیف روایات، سخت ترین محدثین کے اصول کے مطابق جو ضعیف روایات وہ پیش کرتے ہیں، لیکن یہاں ایک اور بات ہے۔ علامہ عینی نے البنایہ کے اندر یہ بات لکھی، جلد 1 صفحہ 726 کے اندر، وَذُكِرَ فِي الْأَسْرَارِ، کوئی اسرار نام کی کتاب ہے، ان علی وابن مسعود، سیدنا علی اور سیدنا ابن مسعود سے ہے، انہما قدر النجاست بالدرہم، کہ سیدنا علی اور ابن مسعود نے جو مقدار جو بیان کی ہے نا نجاست کی، کہ جو معاف ہے، یعنی جس کو دھوئے بغیر بھی آپ نماز پڑھ سکتے ہیں، تلاوت کر سکتے ہیں، طواف کعبہ کر سکتے ہیں وغیرہ وغیرہ، وہ 1 درہم ہے۔ ہم حیران ہو گئے ہیں کہ اتنا کمزور مذہب ہے جی، اتنا کمزور مذہب ہے۔ پھر اس کو سہارا دینے کے لیے جو کمزور دلیل پیش کی گئی ہے، سیدنا علی اور سیدنا ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کی طرف جو منسوب یہ اثر ہے، دنیا جہان حدیث کی کسی کتاب میں اس کا کوئی ذکر، کوئی ثبوت، کوئی سند نہیں ہے۔ مطلب یہ صحابہ کرام کو استعمال کر کے اپنی فقہ کا دفاع کرنا چاہتے ہیں۔ اب ہم بھی آپ سب یہ کہتے ہیں، دیکھیں نا، شوافی کی اپنی فقہ ہے، موالک کی اپنی ہے، احناف کی اپنی ہے، دیگر جو ہے نا جی فقہا کی فقہ ہے، ٹھیک ہے، ان کا مذہب، ہمیں کیا ضرورت ہے اس میں پڑھنے کی۔ لیکن جب ہمارے بھائی اپنے فقہ کے دفاع میں آثار صحابہ کا غلط معنی لے کر یا ان آثار صحابہ کو غلط معنی پہنا کر اپنے مذہب کی دلیل کے طور پر اس کو پیش کرتے ہیں، تو پھر ہم سمجھتے ہیں کہ یہ مناسب نہیں ہے، پھر ہم نصیحت کرتے ہیں جی سر کہ نہیں، ایسا نہیں کر لینا چاہیے، ٹھیک ہے جی، انگلی پہ نجاست لگی اس کو 3 بار چاٹیں، تھوکیں، آپ کا منہ پاک اور انگلی پاک، یہ آپ کا مذہب ہے، کرتے رہے، ہمیں سے کیا ہے۔ ہم نے تو اتنا ہی بتانا ہے کہ شریعت میں اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ اچھا جی، پھر ایک اور قول ہے جی، دوسرا قول یہ ہے کہ یہ ہتھیلی برابر ہے، ہتھیلی کی جو چوڑائی ہے نا، صاحب ہدایت نے یہ لکھا ہے کہ سیدنا عمر کا اتنا ناخن تھا جی۔ اچھا، ہاں جی، اتنی نجاست اگر لگی ہوتی ہے تو پھر وہ بھی معاف ہے، آپ اس میں نماز پڑھ لیں، وہ کپڑا پاک ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا اتنا ناخن تھا؟ پتہ نہیں آسا، میں آپ کو سنا دیتا ہوں جی، جس قدر آپ پریشان ہیں میں بھی اتنا ہی پریشان ہوں، بلکہ زیادہ ہوں جی۔ یہ البنایہ جلد 1 صفحہ 726 علامہ عینی حنفی نے لکھا ہے، وعن عمر اچھا انہ قدرہا بظفرہ، اچھا، یہ نجاست جو معاف ہے، جی جی گندگی جی جی یا جس پر مواخذہ نہیں ہوگا، اس کی مقدار عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے ناخن کے ساتھ جو ہے نا جی وہ مقرر کی۔ اچھا، قال فی المحید، محید کتاب کے اندر ہے، وکان ظفرہ قریبا من کفنا، سید عمر کا ناخن ہماری ہتھیلی برابر تھا۔ یہ تو بالکل ویسے ہی ہو گیا، چند سال پہلے جو ایک مسئلہ بنا تھا، ایک بندے نے کہا میرے گھر میں حضور قدم جو ہے لگا کے گئے ہیں، تو وہ قدم اتنا بڑا تھا، جب پوچھا گیا تو وہ جو کچھ لوگوں نے کہا، تو جو ہمارے بریلوی بھائی تھے یا مطلب عام لوگ تھے یا جو حال تھے یا بعض ان کے مولویوں نے بھی کہہ دیا کہ اس وقت جو ہے نا قد بڑے ہوتے تھے تو قدم بھی بڑے ہوتے تھے، تو وہ قدم کافی کئی فٹ کا تھا میرے خیال میں، جی ایسا ہی ہے جی، تو اس پر لوگ بڑے ہنسے تھے کہ یہ کیا مطلب جہالت ہے۔ تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا ناخن ہماری ہتھیلی کے برابر، یہ بات کو سمجھ آتی ہے، قدوں کا فرق تو مطلب تھا ہی، لیکن 1400 سال میں کتنا فرق تھا کہ ان کا ایک ناخن جو ہے ہماری ہتھیلی کے برابر ہو جائے، من کفنا، سب ادانے کا یہ ہماری جو ہتھیلی کی چوڑائی ہے نا جی اس برابر ہے۔ فدل علی ان ما دونہ لا یمنع، یہ اصل اس بات پر دلیل ہے کہ اتنی مقدار یعنی اس ناخن جو سید عمر کا ناخن تھا اس سے کم اگر نجاست ہے تو وہ نماز میں مانع اور رکاوٹ نہیں ہے۔ آگے کیا لکھتے ہیں، وقول عمر،
سید عمر کو جو قول ہے یبطل قول شافعی، امام شافعی کی قول کو باطل کرا دیتا ہے، جو امام شافعی کہتے ہیں کہ یہ تم نے جو مقدار مقرر کی ہے درہم والی یا یہ جو ناخن والی یہ صحیح نہیں ہے، ہتھیلی والی یہ صحیح نہیں ہے۔ اب سوچنے کی بات آپ سب یہ ہے کہ ہمیں پریشانی اس حوالے سے صحابہ پر ایسے مطلب کہ بے دریغ مطلب ایک غلط بات جو ہے وہ منسوب کر دی جائے، افسوس ہوتا ہے علی کی طرف سے، عبداللہ بن مسعود کی طرف سے، عمر کی طرف۔ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہمارے حنفی بھائی ہیں ان کو خیال کرنا چاہیے، صحابہ کا معاملہ احتیاط والا معاملہ ہے۔ ایک ایسی چیز جس کی سند ہے اس کی بھی تحقیق کریں، اور سند نہیں ہے اس کو پیش کرنا تو یہ بہت بڑی اس کی سنگینی ہے نا، ایک بہت بڑی غلطی ہے۔ پتہ نہیں پہ یہ ہمارے جو تو حنفی فقہا تھے جب انہوں نے یہ باتیں کی ہیں اس وقت سمجھ عقل کہاں چلی گئی تھی جی؟ نرم لفظوں میں تو یہی ہم کہہ سکتے ہیں نا جی، ایک جھوٹی بات اور تعجب خیز بات ایک عجوبہ امت کے سامنے پیش کیا کہ سیدنا عمر کا اتنا ناخن تھا جی، اتنا لمبا اتنا چوڑا تھا، لہذا اس ناخن کو ہم نے نجاست کو ماپنے کا آلہ بنا لیا کہ یہ جو نجاست ہے یہ معاف ہے اتنی مقدار میں۔ اب دیکھیں کہ یہ جو جھوٹے آثار وضع کیے گئے آثار ان پر نجاست کے حوالے سے اگر بنیاد ڈالیں گے تو اس بنیاد کی کیا حیثیت رہ جائے گی؟ اچھا جی، آپ سب بات یہ ہے کہ گھمن صاحب نے ایک اثر پیش کیا، بعض حنفی فقہا نے بھی یہ لکھا ہے، سی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں، یہ ابو داؤد میں بھی ہے 385 نمبر، اس کی سند صحیح ہے۔ ما کان الاحدانا الا ثوب واحد تحیض فی، ہمارے پاس فقط ایک ہی کپڑا ہوا کرتا تھا، اسی میں ماہواری آتی۔ فإن أصابه شيء من دم بلت بريقها ثم كسعته بريقها، اسے خون لگ جاتا اس کپڑے کو تو تھوک کے ساتھ گیلا کر کے ناخن سے کھرچ دیتی تھی۔ اب وہ کہتے دیکھیں ہماری فقہ میں لکھا ہے نجاست جسم کے کسی حصے پہ لگ جائے اس کو آپ زبان سے چاٹے تو پاک ہو جاتی ہے، یعنی تھوک کو نجاست کے زائل کرنے کا ایک سبب اور ذریعہ قرار دیتے ہیں۔ دلیل کے طور پر یہ سید عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا اثر بخاری سے انہوں نے پیش کیا۔ اب دیکھو نا جو صحابیات تھیں جو امہات المومنین تھیں وہ کیا کرتی تھیں، اگر وہ لگا ہوتا تھا حیض کا خون تو ایسے تھوک لی ناخن کے ساتھ اس کو کھرچا۔ اب سوچنے کی بات ہے کہ کہاں تھوک کے ساتھ اس کو کھرچنا اور کہاں چاٹنا، منہ میں ایک نجاست لے جانا پھر کہنا کہ وہ جگہ بھی پاک ہو گئی اور منہ بھی پاک ہو گیا، ان میں کتنا بہت اور فرق ہے جی۔ یہ دلیل جی آپ صاحب یہ دلیل بن ہی نہیں سکتی قطعی طور پر۔ ہم کہتے ہیں کہ آپ کا اپنا مذہب، مگر صحابہ کو کچھ نہ کہیں، صحابہ تو ہمارے ہیں نا، صحابہ کا احترام کرنا، ان سے محبت و عقیدت، ان کے اقوال و جو افعال تھے، ان کے جو فتاوی جات تھے، ان کا دفاع کرنا بھی ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ دیکھیں نا امت میں ایک انسان بھی پیدا نہیں ہوا، کوئی مسلمان یہ نہیں کہتا کہ تھوک سے نجاست زائل ہو جاتی ہے، پھر یہ کہ اس کو تھوک منہ کے اندر ہی رہ جائے، یعنی منہ کے اندر تھوک ہے، آدمی ایسے نجاست چاٹے ایسے، یہ کیا طریقہ ہے جی پاک کرنے کا؟ کوئی طریقہ نہیں ہے۔ آپ سب اس اثر کی بنا پہ اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ ہمارے مذہب میں جو تھوک یعنی وہ نجاست چاٹنے سے جو پاک ہو جاتی ہے، ہماری دلیل یہ سی عائشہ کا اثر ہے، تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ نامناسب ہے۔ دیکھیں نا شاید سیدھی سی بات ہے جی کہ ان کا مقدمہ یہ ہے کہ تھوک ہماری فقہ میں لکھا ہے کہ اگر کسی چیز کو چاٹ لیں تو وہ پاک ہو جاتی ہے۔ جی جی، یہاں ایک تو چاٹنے کا ذکر اس اثر میں نہیں ہے، بالکل نہیں ہے جی، تھوک باہر لگا کر کپڑے کو کھرچنے کا ذکر، اور یہاں پاک ہونے کا بھی ذکر نہیں، بالکل صحیح آپ صاحب، جیسا کہ مطلب جی آپ سے ابن حجر آپ صاحب شارح بخاری آپ سے ابن حجر رحمہ اللہ تعالیٰ نے فتح الباری جلد 1 صفحہ 413 پہ یہ بات لکھی ہے کہ لیس فی ایزن انہا صلت فی، جی اس اثر میں جو سید عائشہ کا اثر ہے کہ ہمیں سے کسی کے کپڑے پر حیض کا خون لگ جاتا، تھوک سے اس کو کیا کرتی، گیلا کرتی اور پھر اپنے ناخن سے کیا کرتی، رگڑتی تھی۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ لیس فیہ ایزن انہا صلت فی، اس میں تو ذکر تک بھی نہیں ہے کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ اسی کپڑے میں نماز پڑھ لیتی تھی بغیر دھوئے،
ولا یکون فی حجت لمن اجاز ازالۃ النجاسہ بغیر الماء، جو کہتا ہے کہ پانی کے علاوہ جو دیگر مائعات ہیں، جو چیزیں ہیں کیا کہتے ہیں ان سے نجاست زائل ہو جاتی ہے، اس کی یہ دلیل نہیں بن سکتا۔ بالکل صحیح ہے۔ آگے کہتا ہے وَإِنَّمَا أَزَالَتِ الدَّمَ بِرِيقِهَا لِيَذْهَبَ أَثَرُهُ وَلَمْ تَقْصِدْ تَطْهِيرًا۔ ٹھیک ہے جی، سیشا نے تھوک سے خون اس لیے صاف کیا تھا تاکہ اس کا نشان ختم ہو جائے، ان کا پاک کرنا ہرگز مقصود نہیں تھا۔ وہ تو جس طرح حدیث میں آیا جی بالکل، یہ تو آپ سے فتح الباری کی آپ سے نجر احمد نے اس اثر کے حوالے سے کہا ہے۔ اب حدیث کے اندر کیا ہے؟ حدیث کے اندر یہ ہے کہ ام قیس بنت میسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دم حیض کے بارے میں پوچھا جو کپڑے کو لگ جائے، آپ نے فرمایا حکی ہے بذلء، نوکدار چیز سے آپ اس کو کھرچیں، وغسلیہ بماء، اس کو پانی کے ساتھ دھوئیں۔ یہ امر وجوب کے لیے ہے، یہ فرض ہے کہ پانی کے ساتھ جو ہے وہ حیض کا خون جو نجس ہے اس کو دھویا جائے گا۔ اب کوئی بندہ یہ کہتا ہے جی حیض جو ہے وہ جسم پہ لگ گیا، مثال کسی عورت کے جسم پہ لگ گیا، اس نے کیا کیا جی، وہ انگلی کے ساتھ اس کو منہ میں داخل کیا، اس کو چاٹا، پھر وہ پاک ہو گیا۔ کہتے ہیں ہم یہ نہیں کہتے چاٹے، اگر چاٹ لیے تو پاک ہو جائے گا، اس میں کوئی دلیل نہیں۔ اگر کہیں کہ یہ اثر دلیل ہے تو یہ اثر دلیل نہیں بن سکتا جی۔ یعنی سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کا جو اثر انہوں نے پیش کیا ہے اس میں اتنا ذکر ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے حکم پر عمل ہوا ہے کہ اس کو کسی نوکدار چیز سے رگڑ دیں، صاف کر دیں، جی بالکل، پھر اس کو دھونے کا ذکر ہے، جی بالکل، جبکہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے اثر میں یہ نہیں ہے کہ انہوں نے دھویا نہیں اور ویسے ہی نماز پڑھ لی۔ بے شک آپ یہ سے تو نظر ایک عورت بیٹھی اس نے کہا کہ میں اس کا یعنی یہ خون اتار دوں بعد میں دھو لوں، تو انہوں نے خون اتارا ہے، جی بالکل، بعد میں یہ نہیں کہ دھوئے بغیر نماز پڑھ لی۔ پاک ہونا تو تب ثابت ہوتا ہے اس کا جب اس طرح نماز پڑھنا ثابت ہوتا ہے۔ بالکل۔ اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہے، بخاری کی حدیث سے 227 سے نمبر اور مسلم کی 291 ہے، جاءت امرأۃ، اچھا جی، ایک عورت آئی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، فقالت، کہنے لگی، ارأیت احدانا تحیض فی الثوب، آپ کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور عرض کرنے لگی کہ کپڑوں کو حیض کا خون لگ جائے، کیف تصنع، تو اس کو پاک کیسے کیا جائے گا؟ آپ مجھے یہ فرمائیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ کیسے پاک کیا جائے گا؟ آپ نے فرمایا تحطہ ثم تقرصہ بالماء وتنزعہ وتصلی فیہ، کھرچیں، پانی سے ملیں اور دھو دیں، پھر اس میں نماز پڑھ لیں۔ یہ کبھی نہیں ہوا کہ کسی صحابیہ کے کپڑے پر ڈاٹ سا لگ گیا ہو حیض کے خون کا اور اس نے ایسی زبان سے مطلب کو تھوک اوپر لگا کر ناخن کو اس پہ رگڑا ہو اور اس میں نماز پڑھ لی ہو۔ نہ اس اثر جو سیدہ عائشہ کا اثر ہے بخاری میں اور ابو داؤد میں کسی نے مانا اس کا کیا ہے، نہ مسلمانوں میں کوئی یہ قائل ہے کہ تھوک سے نجاست زائل ہو جاتی ہے اور پھر وہ تھوک منہ میں لے جائیں، یہ اوپری سی بات ہے نا جی، وہ منہ میں لے جائیں۔ ادھر کیا ہے کہ تمام صحابیات جتنی بھی آپ وسلم سے پوچھا کرتی تھی، آپ یہی فرماتے اس کو کھرچیں بھائی، کھرچیں پھر دھوئیں۔ آپ سے نجر بھی کہتے وہ چاہتی یہ تھی کہ اس کا اثر زائل ہو جائے، پھر میں دھو لوں گی، جیسے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اغسلیہ بالماء ہے کہ آپ نے حکم فرمایا کہ آپ اس کو جو خون ہے حیض کا اس کو دھو دیں پانی کے، یہ حکم ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ تو لہذا ہم یہ کہتے ہیں کہ جو بھی بات ہو ٹھیک ہے، گمن صاحب کو حق ہے اپنی فقہ کا دفاع کرنے کا، ان کی اپنی فقہ ہے، صحیح ہے یا غلط ہے ہمیں سے نہیں ہے، ہم نے کون سا اس پہ عمل کرنا ہے، کیا خیال ہے؟ لیکن ایک علمی دیانت کا تقاضا ہوتا ہے کہ ہم یہ تو کہنے کا حق رکھتے ہیں نا کہ یہ فقہ جو ہے یہ قرآن و سنت سے ماخوذ نہیں ہے، یعنی اس پر قرآن و سنت کے دلائل نہیں، اجماع امت کے خلاف کئی باتیں اس میں آپ سب آ گئی، مثلا درہم کی قید لگانا، پھر یہ کہنا سے عمر کا اتنا بڑا ناخن تھا، پھر علی رضی اللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ پر ایک جھوٹا اثر جو ان کی طرف منسوب کر دینا، یہ گمن سم کو چاہیے نا تمام آثار کی ہمیں سندیں پیش کریں نہ، دکھائیں مسلمانوں کو، اور پھر اس پر فخر ہوگا ہمیں بھی۔ اگر صحیح سند سے سید عمر کا ناخن اتنا ثابت ہو جائے، کیا خیال ہے، جیسے علی سے یا سید عبداللہ بن مسعود سے یہ بات ثابت ہو جائے کہ ایک درہم برابر نجاست ہو تو وہ معاف ہوتی ہے، تو ٹھیک ہے ہم صحابہ کے آثار کو لیں گے، کیوں نہیں لیں گے؟ بالکل صحیح ہے، ہم صحابہ کے آثار لیں گے، مگر آیا
ایسے ہی لے لیں گے یا ان کا کوئی ہمیں ثبوت چاہیے ہوگا؟ یہ تو پتہ نہیں کہاں سے آ گیا جی، حدیث کی کتابوں میں ان آثار کا کوئی ذکر نہیں ہے جی۔ باقی یہ سی عائشہ والا جو اثر ہے اس کو دلیل بنا کے کوئی بندہ یہ بات کرے، پھر ایک طرف منع بھی کرتے ہیں۔ دیکھیں نا، ایک طرف تو یہ کہتے ہیں کہ ایسا کرنا نہیں چاہیے، اگر کوئی کر لے زبان سے نجاست کو چاڑ لے تو کیا ہو جائے گی؟ نجاست زائل ہو جائے گی۔ ادھر صحابیات کا یعنی سی عائشہ کا اثر پیش کرتے ہیں، کیا وہ کیا کہتی تھی کہ کوئی ایسا کر لے؟ وہ تو کرتی تھی، وہ تو کرتی تھی۔ یہ بھی قابل غور بات ہے سر۔ اچھا جی، کہ جو پہلے کہتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں منع ہے جی صحیح ہے، اور دوسری طرف کہتے ہیں کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا ایسی کرتی تھیں۔ ایسے اگر وہ کرتی تھیں پھر منع کیوں ہے؟ جی بالکل۔ ابن ابی شیبہ سے جو گمان صاحب نے ایک اثر سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ کا پیش کیا ہے، اس کی بھی سند ان کو دیکھنی چاہیے تھی۔ سعید سفیان بن سعید ثوری رحمہ اللہ تعالیٰ کی تدلیس ہے، اور یہ تو عینی صاحب نے دیگر علماء احناف نے یہ بات لکھی ہے کہ ثقہ مدلس کسی کا ان روایت کرے تو اس کی روایت ضعیف ہوتی ہے تا وقت سماع کی تصریح نہ کر دے، اور خصوصاً انہوں نے سفیان بن سعید ثوری کا نام لے کر انہوں نے کہا کہ ثوری مدلس، ثوری مدلس ہیں، ان کی حدیث سے حجت نہیں پکڑی جائے گی تا وقت کہ سماع کی تصریح کرے۔ اس اثر میں تو سماع کی تصریح نہیں تو ان کی دلیل کیسے بن گیا؟ بالکل صحیح۔ دوسرا انہوں نے اثر پیش کر دیا کہ حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ جناب ایسا کرتے تھے، ان کے قمیص میں کوئی نجاست لگ جاتی تو اس کو اپنے تھوک سے مال دیتے تھے۔ اچھا جی، ٹھیک ہے جی۔ اب پہلے تو یہ دیکھیں کہ اثر میں ابو معشر نجیب بن عبد الرحمن مدنی ہے جی جمہور علماء محدثین کے نزدیک وہ ضعیف ہے، جی جی ایک بات۔ نمبر دو، یزید بن ابی زیاد ہے آپ سب، جی جی یہ صحیح الحفظ ہونے کی وجہ سے یہ ضعیف ہے، جی صحیح۔ صحیح الحفظ ہونے کی وجہ سے یہ ضعیف ہے۔ پھر اس کا سیدنا حسن بن علی سے سماع ہی نہیں، کہاں سیدنا حسن ابن علی رضی اللہ تعالیٰ کا دور اور کہاں یزید بن ابی زیاد کا دور، یہ تو تقریباً کہہ سکتے 70 سے 100 سال کا فاصلہ بنتا ہے جی۔ جی جی تو ان کی ملاقات کیسے ہو گئی جی؟ یعنی اثر منقطع بھی ہے، ضعیف بھی ہے، لیکن یہ نہیں دیکھا دورے کی کلاس ہے، سامنے علماء اور طلباء بیٹھے ہیں، ان سے مخاطب ہیں، ان کو پڑھا رہے ہیں۔ اور دورہ ہے تحقیق المسائل، تحقیق المسائل کا بھلے ہی تحقیق ہو رہی ہے، یہ کیسی تحقیق ہے جی کہ جھوٹی موٹی اور اڑتی بے پر اور بے سروپا روایات آپ پیش کر کے جو آپ کی جی میں معنی مطلب ہوتا ہے۔ دیکھیں نا، یہ آپ سب یہ اثر، یہ جتنے آثار ہیں، مثال سے عائشہ والا جو اثر ہے جو بخاری سے وہ دلیل ہی نہیں بنتا، اس میں بنتا ہی نہیں۔ آپ سب یہ محدثین کے اس کے معنی سے کیوں مطلب کہ وہ ناواقف رہ گئے؟ امام باہقی رحمہ اللہ نے تو باب قائم کیا ہے جس میں یہ اثر بھی لائے ہیں، اس پر انہوں نے باب قائم کیا، باب ازالت النجاسات بالماء دون سائر الماء، یعنی تھوک سے نجاست صرف پانی سے جو ماء مطلق ہے، جی جی، جس کو جس ماء کو مقید کر دیا جائے وہ ماء مطلق نہیں رہتا ہے جی، تو صرف پانی سے پاک ہوتے ہیں نجاسات، پانی کے علاوہ کسی مایا سے صحیح نجاست پاک نہیں ہے۔ امام باہقی رحمہ اللہ نے باب قائم کیا ہے سن کبرا میں۔ میں تو اس بات کہ یہ ہمیں شکریہ ادا کرنے حنفی فقہا کا جو کہتے ہیں کہ دودھ کے ساتھ جو ہے نا جی وہ نجاست دور نہ کر، کہتے ہیں اس میں چکنائی ہوتی ہے، مطلب دودھ کو مستثنا کر دیا، ہاں جی، مطلب بھلا ہے نا جی آپ صاحب، ورنہ تو لوگوں نے یہ جو مطلب نبیذ کے ساتھ بھی سب کچھ نبیذ آپ سب کچھ، وہ کہتے ہیں کہ جو مائع ہے نا نچوڑنے سے نچڑ جائے، ہاں جی نبیذ تو نچڑ جاتا ہے نا جی، نچڑ جاتا ہے جی، مطلب ہر چیز جو نچوڑنے سے نچڑ جائے اس کے ساتھ نجاست آپ دور کر سکتے ہیں۔ چلے وہ تو ایک مسئلہ ہے اجماع امت کے خلاف مسئلہ ہے، اس میں قرآن کے بھی خلاف ہے اور صحیح حدیثوں کے بھی خلاف ہے۔ بڑا مسئلہ تو آپ سب یہ ہے کہ ٹٹی، پیشاب، نجاست، حیض کا خون، خنزیر کا خون، کتے کا خون، دم مسفوح، جتنی نجاسات یہ جسم کے کسی حصے پہ لگ جائیں، جتنی بھی لگ جائیں، پہلی بات ہے درہم برابر تو معاف ہے، اس کے بعد جتنے بھی لگ جائیں آپ ایسے اس کو چاٹتے رہ جائیں زبان کے ساتھ، مثلا ہاتھ پہ تو نجاست لگ جائے اس کو چاٹیں وہ پاک ہو جائے گا، اور کہتے ہیں جی ہم کب کہتے ہیں چاٹیں، اگر چاٹ لیے تو پاک ہو جائے گا، اس پہ کوئی دلیل نہیں۔ اب اگر وہ آپ کہیں کہ غلط ہے چاٹنا تب بھی چاٹنے سے پاک ہونا تو ثابت نہیں نا۔ نہیں جی بالکل صحیح ہے۔ باقی یہ جو صحابیات ہے وہ اس اثر سے یہ معلوم ہوتا ہے وہ ایسا کر لیتی تھی، جی جی کھرک جاتی تھی، قصدن ایسا کرتی تھی، وہ قصدن ایسا کرتی تھی، یہ تو کہتے ہیں ہم منع کرتے ہیں۔ اگر پھر دونوں کا آپ سب دونوں کا فرق ہے، کہاں تھوک کے ساتھ جو ڈاٹ لگا ہوا ہے اس کو مطلب کھرچیں اور نرم کریں اور پھر کھرچ دیں، اور پھر وہ نبی پاک کے فرمان کے مطابق ایک سلی ہی ماء کے پانی کے ساتھ اس کو دھو دینا، اس کو حکم آپ کے حکم کے مطابق ایسا کرتی تھی۔
جب بھی مطلب کہ حیض کے خون کو کپڑے سے دور کرتی تھی پہلے کھرچنے کا ذکر آیا ہے. جی جی اس پر انہوں نے عمل کر لیا. اس کے بعد یہ تو نہیں کہ اسی طرح اس کو پاک سمجھ لیا. اور یہ کہتے ہیں کہ ہم یہ نہیں کہتے کہ تم چاٹو, اگر چاٹ لیے تو پاک, اس پہ کوئی دلیل نہیں ہے. پھر بعض لوگ یہ بھی ایک دلیل دیتے ہیں جی کہ دیکھو جی عورت ہے وہ کام کر رہی ہے, وہ کیا کہتے ہیں اس کا سلائی کڑھائی کا, ٹھیک ہے جی, سوئی لگی تو فوراً ایسے منہ میں وہ سوئی لگی تو انگلی منہ میں ڈال لیتی ہے اور پھر تھوکتی ہے, پھر ڈالتی تھوکتی, پھر واہ جی وہ بڑی فقیہ ہے جی. پہلی بات انسان کا خون اس کے نجس ہونے پر کوئی دلیل ہی نہیں ہے. ایک بات, انسان کا خون نجس ہوتا ہی نہیں, ہوتا ہی نہیں. نمبر 2, وہ فقیہ سے یہ پوچھے کہ تجھے کس نے کہا کہ اس طرح انگلی کو پاک کرنا ہے؟ اگر تو سمجھتی ہے کہ یہ خون نجس ہے, اس نجاست کو پہلے منہ میں ڈالنا ہے, زبان کو گندا اور نجس کرنا ہے, منہ کو گندا کرنا ہے, اور اس کے بعد جو ہے آپ نے اپنی انگلی کو پاک صاف کرنا ہے. یہ کوئی طریقہ نہیں ہے جی. نہیں, یہ تو مولانا الیاس گھومن صاحب نے باقاعدہ اس کو جسٹیفائی کیا ہے. اچھا جی. اور اس مسئلے کو بیان کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ یہ مسئلہ اس لیے فقہا نے بیان کیا کہ ایک عورت جو دیہات میں رہتی ہے, وہ اس کو سوئی لگتی ہے کڑھائی سلائی کا کام کرتے ہوئے, تو منہ میں ڈالتی ہے, وہ اس کو 1 دفعہ تھوکتی, 2 دفعہ 3 دفعہ, تو کہاں نجاست رہ جاتی ہے؟ تو اس کا مطلب تو یہ ہے کہ پہلے کہہ رہے ہیں کہ منع ہے, اور ادھر کہہ رہے ہیں کہ کرے, وہ کر لے. ہاں جی, ادھر کہہ رہے ہیں, اس کو مطلب ہے کہ اس کو صحیح کہہ رہے ہیں کہ کوئی حرج نہیں, وہ کر دے, نجاست کہاں رہ جاتی. یا تو خون کو آپ نجس نہ مانیں, جس طرح مطلب قرآن و سنت کے مطابق مسئلہ یہ ہے کہ خون نجس نہیں ہے, انسانی خون. اور اگر آپ نے نجس ماننا ہے تو پھر آپ خود اسے کہہ رہے ہیں کہ اس نے منہ میں ڈالا تو کہاں نجاست رہ گئی. جی صحیح. تو آپ تو اس کو جسٹیفائی کر رہے ہیں بجائے اس کے منع کرنے کے. ادھر آپ کہتے ہیں کہ ہم تو منع کرتے ہیں. جی بالکل. تو حضرت تھانوی یہ نہیں فرماتے کہ جائز ہے, وہ فرماتے ہیں ناجائز ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے انگلی صاف ہو جائے گی, یہ صاف نہیں ہو گئی, یہ مسئلہ بالکل الگ تلگ ہے. یہ مسئلہ پیش ضرورت کیوں ہوئی لکھنے کی؟ اس کی وجہ دیکھیں, ہمارے یہاں دیہاتوں میں کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ عورت کے ہاتھ میں سوئی ہوتی ہے, سوئی میں دھاگا ہوتا ہے, کپڑے کو سی رہی ہوتی ہے, اور سوئی انگلی پہ لگے نا خون نکلے, وہ اٹھ کے دوڑ پر دھونے کی بجائے فوراً اپنے خون کو چوستی ہے اور پھینک دیتی ہے. اب دیکھو اس نے چوسا, انگلی تو پاک ہو گئی, اب اس کے بعد اس کے منہ میں چونکہ خون تھا تو منہ ناپاک ہو گیا, وہ تھوک کے باہر پھینک دیتی ہے, پھر تھوک تیسری بار پھر پھینکتی ہے, دوسری بار تیسری بار پھر پھینکتی ہے. تو جو منہ کے اندر خون نجس تھا, ایک بار پھینکا, پھر تھوک دوسری بار پھینکی, پھر تیسری بار پھینکی, تو منہ کے اندر تو نجاست کا نام و نشان ہی نہیں رہ گیا, اب منہ تو ناپاک نہیں ہوگا. یہ چونکہ ایسی صورتحال پیدا ہوتی ہے, اس لیے حکیم الامت حضرت تھانوی نے مسئلہ لکھ دیا ہے تاکہ پیش آ جائے تو کیا کرنا چاہیے. اللہ تعالی ہمیں فقہ اسلامی جو محدثین کی فقہ ہے, جو احادیث کی کتب میں مذکور ہے, وہ مقدس پاک باز ہستیاں, اللہ سے ڈرنے والے لوگ جو تھے, انہوں نے دین کی جو تفہیم کی ہے, طہارت کے جو احکام و مسائل بیان کی امت کے سامنے, ان پر اکتفا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اقول قولی ھذا استغفر لی ولکم ولسائر المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات. جی محترم ناظرین و ناظرات اور سامعین و سامعات, آج کا یہ ہمارا ایک مختصر پروگرام تھا جو ایک خاص مسئلے میں جو دلائل مولانا الیاس گھومن صاحب نے پیش کرنے کی کوشش کی تھی, بعض صحابیات سے اور بعض اسلاف سے, بعض صحابہ سے, سیدنا حسن بن علی رضی اللہ عنہ بھی, سعید بن جبیر رحمہ اللہ, تابعی سے بھی. تو ان کی حقیقت بتائی ہے کہ وہ ان کی دلیل بنتے ہی نہیں یا پھر ثابت ہی نہیں. ان کی جو فقہ کا مسئلہ ہے وہ کچھ اور ہے, اور جو اثر پیش کر رہے ہیں اس میں مسئلہ ہی کوئی اور ہے. اس میں پاک ناپاک کا کوئی یعنی سرے سے ذکر ہی کوئی نہیں, جیسا کہ محدثین ائمہ دین نے تصریح کر دی ہے. تو اسی طرح انشاءاللہ یہ سلسلہ ہمارا چلتا رہے گا انشاءاللہ. بس یہ تھوڑا تفصیل ہو جاتی ہے, اور ہمارے پاس ابھی وسائل اتنے نہیں ہیں کہ ہم اتنا زیادہ مطلب ریکارڈنگ کریں اور پھر اس کو آگے مطلب ایڈٹ کریں, پھر اس کو اپلوڈ کریں, اور پھر مسلسل ایسا کریں. انشاءاللہ ہم اس کام کو بہت تیز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, اور ایک وقت انشاءاللہ آئے گا جلدی جب دھڑا دھڑ انشاءاللہ پروگرام جو ہوں گے, ریکارڈ بھی ہوں گے, ایڈٹ بھی ہوں گے, اپلوڈ بھی ہوں گے. اور انشاءاللہ ہم نے اس اسلام میڈیا پلیٹ فارم سے دنیا جہان میں جتنی بھی گمراہیاں ہیں, یہ ہمارا مشن ہے. ہم نے اللہ کے فضل و کرم سے ان کے خلاف ایک بند باندھنا ہے. جو بھی فکری کجیاں ہیں امت میں,
ان کی ہم نے اصلاح کرنی ہے آسان انداز میں انشاءاللہ. ہماری دعوت میں کوئی تشدد نہیں ہے، کسی پر کوئی فتویٰ بازی نہیں ہے، اور کسی کے خلاف نفرت آمیز کوئی نہ لٹریچر اور نہ مواد کوئی نہیں ہے، نہ ہم سخت زبان بولنے کے حامی ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ اچھے طریقے سے مسلمان بھائیوں کی رہنمائی کی جائے، انہیں بتایا جائے کہ دیکھیں حق یہ تو ہمارا حق ہے نا کہ ہم احقاق حق کریں، اچھے انداز سے لوگوں کو بتائیں کہ دیکھیں حق یہ ہے، یہ قرآن و سنت کی تعلیمات یہ ہیں، اسلاف امت کا فہم یہ ہے، یہ ہمارا حق ہے، اور ہم اچھے طریقے سے اپنے بھائیوں کی اصلاح کی کوشش بھی کرتے رہیں گے انشاءاللہ، اور اس کام کو بہت وسیع کریں گے. تو ہمارے جو بھائی ہیں وہ صدقہ جاریہ سمجھ کر ہماری جو ویڈیوز ہیں انہیں شیئر کریں، ہمارے یوٹیوب چینلز کو سبسکرائب کریں، ویڈیوز کو شیئر کریں، آگے لوگوں تک پہنچائیں. بہت سارے ہمارے نوجوان بھائی ہیں جو صبح و شام دن رات سوشل میڈیا میں ہی مگن رہتے ہیں، جہاں وہ اتنا وقت ضائع کرتے ہیں، کوئی لطیفے شیئر کر رہا ہے، کوئی سیاسی پوسٹیں شیئر کر رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے. اس وقت میں سے اگر وہ 15-20 منٹ ایسے کچھ نوجوان ہوں جو 15-20 منٹ اس لیے وقف کریں کہ اپنے جو جاننے والے ان کو یہ ویڈیو شیئر کریں. ہمارا جو کام ہے، ہمارا جو مطلب کہ یوٹیوب چینل ہے، ہمارا فیس بک پیج ہے یا ہماری ویب سائٹس ہیں، ان کی طرف لوگوں کی رہنمائی کرے، آگے شیئر کرے. جہاں جہاں کسی گمراہ شخص کی ویڈیوز ہیں وہاں ہمارے لنک بھی وہ پیسٹ کر دے صدقہ جاریہ اور ثواب سمجھ کر. تو انشاءاللہ اس سے اس دعوت کے پھیلنے میں بہت زیادہ تعاون ہوگا، اور بہت سارے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی ہدایت نصیب فرمائے گا، اور ان کے لیے اس میں صدقہ جاریہ ہوگا، برابر کے ثواب کے حقدار ہو جائیں گے. اس لیے یہ خصوصی ہماری اپیل ہمارے نوجوان بھائیوں سے ہے جو سوشل میڈیا سے متعلق ہیں اور اس میں اتنا سارا وقت صرف کرتے ہیں، وہ تھوڑا سا 15-20 منٹ آدھا گھنٹہ اس معاملے کے لیے بھی دیا کریں. انشاءاللہ یہ ان کے لیے باعث ثواب ہے. ہم اسی پر اپنے اس پروگرام کا اختتام کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں مزید توفیق عطا فرمائے دین حنیف کی خدمت کی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.